بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا دن پھر ایک دفعہ سپریم کورٹ کے نام۔ میرا خیال میں کہ آنے والا دور جو ہے وہ سپریم کورٹ کا دور ہے۔ انشاءاللہ آپ نہ صرف اچھی خبریں سنیں گے بلکہ بڑی دور رس اور بڑی ایک امپیکٹ ڈالنے والی خبریں جو ہیں سپریم کورٹ سے آئیں گی۔ آج الیکشن کمیشن نے 2 نومبر دیا ہوا تھا۔ پہلے یاد رکھیں کہ یہ 4 5 7 مقدمے ہیں، بلکہ بہت سارے ہیں جن میں یہ 4 5 6 مقدمے نمایاں ہیں جو آئینی مقدمات ہیں، اور جو عمر عطا بندیال صاحب نے سکنے ڈالے ہوئے تھے یا ڈیپ فریزر میں رکھے ہوئے تھے یا کولڈ سٹوریج میں رکھے ہوئے تھے اور ان کو برف بنایا ہوا تھا۔ قاضی فائزہ صاحب جس طرح ان سے توقع تھی، جس طرح ایکسپیکٹڈ تھا، وہ اس کو پگھلا رہے ہیں اور ایسا سامنے آ رہے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کس طریقے سے، میں الفاظ نہیں ہیں کیونکہ سارے لوگ معزز لوگ ہیں، پارلیمنٹ کے پاس ہوئے ایکٹ کے اوپر، ایک قانون کے اوپر سٹے دے دیا، اور پھر اس کے بعد بڑے مزے سے کیا فائدہ، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوت آئی۔ بہرحال جو کچھ ہے وقت گزر گیا، انہوں نے پہلے تو اپنے اختیارات کم کر کے تاریخ رقم کی، پھر اس کے بعد فوراً ہی بینچ بنائے۔ ملٹری کورٹس ہیں ان کے بارے میں وہی بینچ بنا دیا جو پہلے اس کی کارروائی دیکھتا رہا، سنتا رہا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ آلریڈی بینچ جو ہے وہ بہت ساری کارروائی سن چکا تھا، چنانچہ 2-3 گھنٹے کے اندر میں بھی وہاں بیٹھا تھا، انہوں نے ملٹری کورٹس کو اڑا دیا۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کا معاملہ تھا، یہ کیس بھی اسی دن روز لگا ہوا تھا، اس میں بھی آنن فانن جو ہے ایک تاریخ ڈال دی گئی 2 نومبر، اور تب جب 2 نومبر ڈالی تو اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بھی کسی نہ کسی انجام میں پہنچ جائے گا۔ ساتھ فیض آباد دھرنا کیس بھی جو گزر گئی کل، اس وقت سنا گیا، اور اس کے اندر بھی بہت ہی حکومت وقت یا پرانے جو لوگ تھے ان کی کارآسانیاں سامنے آئیں، اور قاضی صاحب نے، جسٹس عطا من اللہ صاحب نے، انہوں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا اور بتایا کہ جی کہ حکومت جو ہے اچھے زبردست ریمارکس ہے، جس کو میں نے کل بھی شاید ایک آدھ کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے حکومت جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کے ایک آئینی فیصلے کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ مقدمہ سنتے ہوئے قاضی صاحب نے یہ بھی کل ایک ریمارکس دیے دوران سماعت کہ کیسے ممکن ہے۔ قاضی صاحب نے بالکل ایک بغیر الفاظ چبائے فرمایا کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک فیصلہ ہوا ہے اور اس کے اوپر حکومت نے عملداری نہیں کروائی، بلکہ جو فیکٹس فائنڈنگ رپورٹ تیار کی ہے وہ ساری کی ساری تضادات کا مجموعہ ہے۔ پھر جو پیمرا کا جو موجودہ انچارج ہے، اس سے جب قاضی صاحب نے کچھ سوالات کیے تو اس بیچارے کو نہ تو اسے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پڑھی تھی، نہ اس کو پیچھے کا پتہ تھا، نہ آگے کا پتہ تھا، نہ حال کا پتہ تھا، تو قاضی صاحب بڑے برہم ہوئے۔ سار عالم صاحب کو بلا لیا گیا، سار عالم صاحب آئے اور وہ اسی طریقے سے، ایک میرا حقیقت ہے میرے بڑے پسندیدہ ایک جرنلسٹ ہیں، انہیں بتایا کس طریقے سے فیض حمید نے ان کو مختلف مواقع پہ ٹیلی فون کر کے اور کیسے دھمکاتے رہے یا کیسے بتاتے رہے کس چینل کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا۔ مگر قاضی صاحب نے اس میں بے شمار باتیں ہوئی ہیں، یہ بھی کہا گیا جیو اور ڈان کو ڈیفنس میں اور کنٹونمنٹس میں کس سے بند کرایا، کیوں بند کرایا گیا، اور اب بند ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں صرف ایک شرم دلانے کے لیے تھیں جو قاضی صاحب نے بار بار اٹھائیں، لیکن یہ اہم نقطہ یہ کیا کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو حکومت نے عملداری کیوں نہیں کروائی۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ نظر ثانی کی اپیلیں جو ہیں وہ اگر ہو بھی جائیں تو جب تک اس کے اوپر کوئی سٹے نہیں ہے تو عملداری تو کرانی ہے، اور یہی کچھ جو ہے ملٹری کورٹس کے بارے میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کا یہ فیصلہ ہے۔ انہوں کو ملٹری کورٹ کو اڑائے 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن اس کے اوپر عملداری نہیں ہو رہی۔ اپیل وہ کر سکتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت، نہ بھی اپیل بھی نہیں کی اور اپیل کر بھی رہے تو اس کو فوری طور پہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے تحت، چونکہ اس سے غیر قانونی قرار دی ہیں عدالتیں، تو جو ان کے اندر مقید لوگ ہیں، جو قیدی ہیں، جو ان کے حراست میں ہیں، جو تحویل میں ہیں، وہ یا تو جیل میں منتقل ہونے ہیں اور یا متعلقہ تھانوں میں منتقل ہونے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ٹس مس نہیں ہوتے۔ یہ بڑے خوفناک صورتحال ہے، یہ ساری صورتحال ہے، اس میں بہت کچھ جو ہے لے دے ہوئی ہے۔
لیکن عملاً جو ہے قاضی صاحب نے اس میں سخت ڈیسیژن کر کے انہوں نے کہا جی کہ کمیشن بنایا جائے اور جس کے اندر افسر عالم صاحب کو کہا کہ آپ بھی گواہی دیں. میرا خیال ہے یہ پینڈورا باکس کھل گیا ہے. اس سے بہت پریشانی ہوگی حکومت کو اور ایجنسیز کو, اور کھرا جو ہے نہ صرف فیض حمید پہ جناب باجوہ پہ بلکہ عمران خان صاحب تک جائے گا. جو سیاسی حکومت میں جو ان کے ممد و معاون ہیں وہ بھی اس میں پکڑ جائیں گے. اچھا, اس کے آپ کا ہو گیا آج کا جو ہے جو اصل جو ہمارا موضوع بھی ہے کہ الیکشن کمیشن آیا. تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جس دن ہوا اسی دن ویلاگ کیا کہ 2 نومبر کو سپریم کورٹ سے تاریخ مانگ لے گی اور الیکشن کمیشن کو تاریخ دے دے گا. چنانچہ جیسے الیکشن کمیشن آیا تو انہوں نے آتے ہی ان کو تاریخ دے دی تھی کہ ہم 11 فروری کو الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. قاضی صاحب نے اس کے بعد ان کو کہا کہ جی آپ یہ بات جا کے سیدھے جائیں صدر جو علوی کے پاس, اور وہاں جا کے جتنے بندے موجود ہوں سب کے دستخط کریں تاکہ کوئی بندہ اپنی بات سے انکاری نہ ہو. دیکھو کتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یا اعتماد کا فقدان ہے کہ چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ وہاں جا کے آپ کو گواہیاں ڈالنی ہوں گی, پتہ چلے کہ اصل قصوروار کے کون ہے. یہ نہ ہو کہ آپ پنگ پونگ کھیلتے رہیں کہ یہ صدر محترم کہیں کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے, الیکشن کمیشن کہے کہ صدر محترم اس کو وائٹ کر رہے ہیں. جو آئین میں دونوں کا ایک رول ہے, اور اس کے بعد کچھ قوانین ہیں, الیکشن کے قوانین ہیں وہ بھی موجود ہیں. اب اس ساری صورتحال میں 11 نومبر کو الیکشن کا اعلان ہو گیا. اب میں اس میں جو بات اصل کہنا چاہتا ہوں یہ ہے, میں حقیقت جلد مئی سے کہتا ہوں کہ 11 فروری کا جو الیکشن ہے خدا نہ خواستہ ان کا حال بھی وہی نہ ہو جو ابھی ملٹری کورٹس کے اوپر سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو ہو چکا ہے. حالانکہ قاضی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں اس کے علاوہ آپ نے جو تاریخ دیں گے آپ نے اس کے بعد الیکشن ملتوی نہیں کرنے. مجھے یہ ساری چیزیں جو ہے نا جو انہوں نے کل لکھایا فیض آباد دھرنے کے سلسلے میں جو انہوں نے شارٹ آرڈر لکھائے ہیں اور کچھ اقدامات کیے ہیں, ملٹری کورٹس کے بارے میں ہوئے ہیں, الیکشن کے بارے میں آج قاضی صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے, اور اس کے بعد کئی ایسے آئینی جو پٹیشن ہیں دھڑا دھڑ لگ رہی ہیں اور ان کے فیصلے آ رہے ہیں. کہ ڈر یہ ہے کہ اگر الیکشن طبیعت کے مطابق نہ بیٹھی صورتحال تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کو مزید ملتوی کرنے کی کوشش کی جائے, جو کہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہیڈ آن ہوگا. بلکہ ملٹری کورٹس کے پہ بھی عمل درآمد نہ ہوا, اور قاضی صاحب کے موڈ آپ نے دیکھ لیے ہیں کہ اس موڈ کے ساتھ جس موڈ کے ساتھ قاضی صاحب کا کورٹ جو ہے وہ چیزوں کو کنڈکٹ کر رہے ہیں, دل گردے کام ہے کہ اگر ان کو یہ گمان ہو کہ جی قاضی صاحب جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کو اجازت دیں گے. جب یہ پتہ ہے تو یہی بات میں نے صدر محترم کو کہی تھی, یہی بات میں نے ویلاگز میں کہی ہے, یہی بات میں نے اٹارنی جنرل کو کہی تھی. خدا کے واسطے آپ اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا کو کہیں کہ ان گڈ فیتھ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن امپلیمنٹ کر دیں, ملٹری کورٹس کا سپریم کورٹ کا ڈیسیجن جو آ رہا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو اس وقت موجودگی ہے یا ان کے جو عدالتی نظام ہے, میں کہتا ہوں کہ 4 5 6 دہائیوں کے بعد ہمیں اس طرح کا چیف جسٹس ملا ہے, اور اس اتنی عدالتی بے نوری کے بعد بڑی مشکل سے ایک روشنی کی کرن عدالت کے اندر ہمیں نظر آئی ہے. خدا کے واسطے ہم اس کی حفاظت کریں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ہے کسی صورت میں اپنے مفاداتی کام سامنے رکھ کے راستے میں ان کو رکاوٹ نہ بنے. کیونکہ اس وقت جو کرائسٹ جو پہلے سے موجود ہے, اگر اس کو مزید اس میں سے تھوڑی بہت بھی جو ہے اونچ نیچ ہوئی یا اس کو روکا گیا تو انتہائی شدید بحران ہوگا. اس کے باوجود میرا وہم ہے کہ الیکشن جو ہے یہ کرانے ممکن نہیں رہیں گے, اور آپ دیکھ لیں گے کہ جب جنوری آئے گا تو الیکشن کے ملتوی ہونے کے بے شمار بہانے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. یہ بات میں نے کل کے ویلاگ میں کہی ہے کسی اور انداز میں, پرسوں کے ویلاگ میں بھی کہی کسی اور انداز میں, اور اگر یہ ہو گیا کہ 11 فروری کو الیکشن نہ ہوئے تو پھر مملکت خدا داد اسلامیہ کا باجا بچ جائے گا. مجھے خدشہ ہے, جو میں اپنے کالم میں لکھ چکا ہوں, اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, جیو پہ کہہ چکا ہوں, کہ پی سی او کی بدروح جو ہے وہ کہیں پاکستان میں دوبارہ گشت کرنے کے لیے نہ آ جائے اور پاکستان کے سسٹم میں دوبارہ داخل نہ ہو جائے. اگر یہ ہوا تو پھر پاکستان مملکت خدا داد اسلامیہ کا اللہ ہی حافظ ہے. وما علینا الا البلاغ.